الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روحانی وظائف چینل کی جانب سے تمام معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ جب آپ کو کوئی راستہ نظر نہ آئے، ناممکن کو ممکن بنانے کے لیے، صحت کے لیے، رکی ہوئی شادی کے لیے، ناممکن مسائل کے حل کے لیے، جادو، بندش، جنات اور قرضوں کے انبار کو ختم کرنے کے لیے غرض کوئی بھی مسئلہ ہے، تو آج کا یہ وظیفہ میرے ان بہن بھائیوں کے لیے ہے کہ اگر آپ یہ عمل کر لیں گے انشاءاللہ عز و جل، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ایک ہی دن میں آپ کا ہر مقصد پورا ہو جائے گا۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل روحانی وظائف۔ تو جتنے بھی ویورز ابھی تک ہمارے چینل پر آئے ہیں اور انہوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، فوری طور پر کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے اور آسانی سے پہنچ سکے۔ روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آپ نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ تو پڑھی ہی ہوگی۔ سورہ فاتحہ کی بہت زیادہ فضیلت ہے اور اس کے عملیات جب کیے جاتے ہیں انسان کی زندگیاں بدل جاتی ہیں اور انسان کی زندگی میں خوشحالیاں لانے والی یہ سورت بہت ہی زیادہ فضیلتوں والی ہے۔ اس سورت کے متعلق پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت زیادہ فرامین ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی سورہ فاتحہ کے آخر میں آمین کہتا ہے تو اسی وقت فرشتے آسمان پر آمین کہتے ہیں۔ اگر اس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے ساتھ مل جاتی ہے تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ تو ہمیشہ جب بھی دعا مانگیں آمین ضرور کہیں کہ آمین کہنے کی بہت زیادہ برکتیں ہیں۔ آہستہ آواز میں آمین کہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ فاتحہ جب نازل فرمائی تو یہ شروع میں نازل نہ فرمائی گی، لیکن اسے ترتیب کے لحاظ سے پہلے نمبر پر رکھا گیا۔ الحمدللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کا مالک ہے، اسی کی تعریف ہے، اسی کے لیے یہ تمام چیزیں ہیں۔ رب العالمین، رب ہے وہ تمام جہانوں کا، تمام جتنے بھی جہان ہیں اس کا رب صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ الرحمن الرحیم، وہ بہت ہی مہربان ہے اور رحم بھی کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قدر اپنے بندے پر مہربان ہے، بندہ 100 کروڑ گناہ کر کے بھی جب اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو جاتا ہے تو رب تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک سمندر ہو اور اس کے درمیان میں ایک درخت کے اوپر ایک چڑیا بیٹھی ہو، تو اس چڑیا کے منہ میں ایک ریت کا ذرہ ہو، وہ چڑیا اپنا منہ کھولتی ہے، ریت کا ذرہ اس سمندر میں چلا جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ ریت کا ذرہ بندے کے گناہ ہیں اور وہ سمندر رب کی رحمت ہے۔ تو جب بندے کے گناہ رب کی رحمت میں سما جاتے ہیں تو پھر وہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، کیونکہ وہ تو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر فرمایا کہ مالک یوم الدین، اور وہ مالک ہے یوم جزا کا، جس دن انسان کے تمام اعمال اس کے سامنے پیش کیے جائیں گے، ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ پوری طرح لکھ دے گا۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ان دو آیتوں کو، ان دو لفظوں کو مختلف چیزوں میں بیان کیا کہ فرمایا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اس دنیا میں اور کسی چیز کی عبادت ممکن نہیں۔ جو کسی اور چیز کو پوجتا ہے، عبادت کرتا ہے، تو پھر وہ اپنی زندگی کو برباد کر لیتا ہے، دنیا و آخرت میں ذلیل و خوار ہو جاتا ہے۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، کسی سے مدد نہ مانگو، صرف تجھ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اللہ پاک سے جو مدد مانگتا ہے، اللہ سے جو دعا مانگتا ہے، اللہ پاک کبھی اس کو رد نہیں کرتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اور فرمایا ہمیں ہدایت دے سیدھے راستے کی طرف۔ جو انسان جب اللہ سے مانگتا ہے، سیدھا راستہ مانگتا ہے اور اللہ سے ہدایت مانگتا ہے، اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرماتا ہے کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ
غیر المغضوبی کہ جن پر تیرا غضب ہوا، علیہم ولدالین نہ ہی گمراہوں کا راستہ۔ تو اللہ کی ذات کے سامنے سجدہ ریز رہیے۔ ہر نماز کے بعد سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے، اور یہ اتنی پیاری اور میٹھی سورت ہے، اس کے اگر وظائف بھی کیے جائیں تو بہت زیادہ مجرب ہوتے ہیں۔ ایک ایسا وظیفہ آج روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ رزق چاہتے ہیں، رزق ملے گا۔ اگر آپ کی کوئی خواہش ہے، ناممکن ہے اور وہ اسے ممکن بنانا چاہتے ہیں، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کوئی حل نظر نہیں آ رہا، کوئی پریشانیاں ہیں ختم نہیں ہو رہی، کوئی مسئلہ ہے جو حل نہیں ہو رہا، جادو بندش ہے، قرضوں کے انبار ہیں، تو انشاءاللہ یہ عمل کریں۔ ایک دن کے عمل سے اللہ پاک آپ کی قسمت کو بدل دے گا، آپ کی خواہشوں کو پورا کر دے گا۔ غور سے سن لیجئے آپ نے کیا کرنا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ بتایا ہوا وظیفہ ہے، کوئی عام وظیفہ نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بھی فرمایا اپنے منہ مبارک سے حق اور سچ بتایا۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، تو اگر آپ کے پاس بارش کا پانی ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں ہے تو بھی آپ گھر میں کوئی اور پانی لے لیجئے۔ اگر آپ رزق کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اول آخر 11 بار درود پاک پڑھ کے 70 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنی ہے، اور اپنی انگلی کو، اپنے سیدھے ہاتھ کی جو آپ کی شہادت کی انگلی ہے، اس کو پانی کے گلاس میں ڈبو کر رکھنا ہے۔ اگر آپ کے اندر پر کوئی بیماری ہے ختم ہو جائے گی، قرض ہے ختم ہو جائے گا، آپ آفتوں مصیبتوں بلیات میں گھرے ہوئے ہیں ختم ہو جائے گا۔ اگر بیماری ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے، وہ پانی پی لینا ہے، دن میں 3 مرتبہ، ایک ہی دن میں مکمل کر لیں۔ اگر آپ رزق چاہتے ہیں تو اب آپ نے وہ پانی کیا کرنا ہے، گھر کے چاروں کونوں میں چھڑک دینا ہے، صرف 70 مرتبہ 70 ٹائم آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، دم کرنا ہے۔ اگر آپ کے بچوں میں سے کوئی بیمار ہے، ذہن کمزور ہے، یا کوئی بھی مسئلہ ہے، آپ کے بچے ضد کرتے ہیں، تو آپ نے وہی پانی اپنے بچوں کو اسی نیت سے پلا دینا ہے۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کی اوپر نظر کرم فرمائے گا، آپ کی تمام دعائیں حاجتیں قبول ہو جائیں گی، اور آپ کو اللہ پاک ادھر سے عطا فرمائے گا جدھر سے کبھی آپ نے گمان بھی نہ کیا ہوگا۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا عمل، ہمارا آج کا روحانی وظیفہ جو روحانی وظائف چینل آپ کے لیے لایا ہے۔ تو میرے جن بہن بھائیوں نے خصوصی دعاؤں میں اپنا نام شامل کروایا ہے، ان سب کا نام دعا میں شامل کیا گیا ہے۔ مزید دعا میں اپنا نام شامل کروانے کے لیے فوری طور پر کمنٹ باکس میں آئیے، میسج کیجیے، انشاءاللہ آپ کا نام خصوصی دعا میں شامل کیا جائے گا۔ اس جمعرات کو خصوصی طور پر دعاؤں کا اہتمام ہو رہا ہے، تو آپ لوگ بھی دعاؤں میں ابھی سے اپنا نام شامل کروانا شروع کر دیں، درود پاک پڑھیں انشاءاللہ عز و جل۔ رجب کا مبارک مہینہ آنے والا ہے، رحمتوں برکتوں کا مہینہ آنے والا ہے، تو ابھی سے ہی عبادات کی طرف کمر بستہ ہو جائیے۔ ملتے ہیں اپنے اگلے وظیفے کے ساتھ، فی امان اللہ۔